بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ کوسٹ گارڈز کی کارروائی، ایک منشیات اسمگلر ہلاک اور دوسرا گرفتار۔ سعودی عرب میں نجران ریجن میں کوسٹ گارڈز نے چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی میں منشیات کا ایک اسمگلر مارا گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی نے کوسٹ گارڈ کے ترجمان کرنل مظفر القرنی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ کوسٹ گارڈ نے غیر قانونی طور پر مملکت کی بری سرحدی علاقے میں داخل ہونے والی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بجائے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر اہلکاروں نے گاڑی کا تعاقب کیا۔ اس دوران اسمگلروں نے اہلکاروں پر فائر کھول دیے۔ اسمگلروں کی فائرنگ کے جواب میں اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی تاکہ گاڑی کو روکا جا سکے۔ جوابی کارروائی میں ایک اسمگلر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر اس کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی چرس برآمد ہوئی۔ اسمگلروں سے برآمد ہونے والی چرس 575 کلو گرام تھی، جسے محکمہ انسداد منشیات کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ زخمی اسمگلر کو محکمہ منشیات کی تحویل میں دے کر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اندرون ملک پروازیں معطل رہیں گی۔ سعودی ایئر لائن نے جون سے اندرون ملک پروازیں چلائے جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جون سے اندرون ملک پروازوں کا آغاز ہوگا، جبکہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ ہم اس سے قبل بھی کہہ چکے ہیں اور اب پھر واضح کر رہے ہیں کہ کورونا کے انسداد کے لیے بین الاقوامی اور اندرون ملک تمام پروازیں تا ہدایت ثانی معطل ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ متعلقہ ادارے ہی کریں گے اور جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن نے واضح کیا ہے کہ لوگوں کو ویب سائٹ پر پروازوں کے شیڈول کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیڈول پہلے سے ہی موجود ہے، یہ نیا نہیں۔ اگر پروازیں بحال ہونے کا فیصلہ ہوا تو شیڈول پر عمل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کورونا وائرس کے پیش نظر اپنی فضائی حدود بند اور بین الاقوامی اندرون ملک پروازیں معطل کر دی تھیں۔ گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں 2 سعودی گرفتار۔ سعودی عرب میں قصیم ریجن میں پولیس نے گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں 2 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان کرنل بدر الصحبانی کا کہنا ہے کہ پولیس کو ملزمان کے بارے میں شک تھا، جس پر ان سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس کو مطلوب ہیں جن پہ گاڑیاں چرانے کا الزام ہے۔ پولیس ٹیم نے دونوں ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں متعلقہ تھانے بھجوا دیا، جہاں مزید تفتیش کے دوران ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی عمر 40 سے 50 برس کے درمیان ہے۔ ملزمان کے خلاف چالان مکمل کر کے انہیں محکمہ پراسیکیوشن جنرل کو بھجوایا جائے گا، جہاں تفصیلی تحقیقات کے بعد ان پر عائد کیے جانے والے جرائم کے حساب سے مقدمہ درج کر کے کرمنل کورٹ میں ان کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ جازان نامعلوم افراد کی طرف سے مسجد میں تخریب کاری۔ جازان ریجن کے الدائر کمشنری میں نامعلوم افراد نے مسجد میں گھس کر تخریب کاری کی ہے۔ مسجد سے قرآن شریف سمیت کچھ چیزیں چوری بھی کر لی گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر صارفین نے مسجد میں تخریب کاری کے بعد کے افسوسناک منظر کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر مسجد کے امام اور مؤذن سے رابطہ کر کے تفصیلات معلوم کی ہیں۔ جازان ریجن میں وزارت کے ترجمان محمد قریری نے کہا ہے کہ ٹویٹر پر مسجد میں تخریب کاری کی وائرل ہونے والی ویڈیو کا علم ہے۔ ہمیں باقاعدہ اطلاع ملی ہے اور ہم نے ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ واقعہ آج کا نہیں ہے بلکہ 18 رمضان المبارک کا ہے۔ مسجد کے امام اور مؤذن کی گواہی ریکارڈ کر لی گئی اور کیس پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد نے مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی ہے، کچھ قیمتی چیزیں چوری کی، جبکہ قرآن مجید کے ساتھ کچھ نسخے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ افسوس کہ مسجد میں نگران کیمرے نہیں تھے، لہذا معاملہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ کورونا کے متاثرین کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر العبد العالی نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے کہا ہے کہ پہلا سبب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر مملکت بھر میں ایکٹیو کورونا ٹیسٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے کورونا سے متاثر ایسے افراد ریکارڈ پر آ رہے ہیں جن پر ابھی تک نئے کورونا وائرس کی علامتیں نمایاں ہی نہیں ہوئیں۔ ڈاکٹر العبد العالی کا کہنا تھا کہ دوسرا بڑا سبب گنجان آبادی میں ٹیسٹ مہم ہے۔
ایسے مقامات پر کورونا سے متاثر افراد ہیلتھ سینٹر یا ہسپتالوں سے رجوع نہیں کرتے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ وائرس ان میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہاں جاری ٹیسٹ مہم متاثرین میں اضافے کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ کورونا سے متاثرین میں اضافے کا تیسرا سبب ہمارے معاشرے کے غلط طور طریقے اور رسم و رواج ہیں۔ ان کی وجہ سے بھی وائرس پھیل رہا ہے اور متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سماجی تقریبات میں شرکت، خاندانوں کا مل جل کر افطار کرنا اور اجتماعی ملاپ کا رواج بھی اس کا باعث بن رہا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے اتوار کو بیان میں کہا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2736 نئے کیس ریکارڈ ہوئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 54,752 ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران سعودی عرب نے نئے کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے سے لوگوں میں سوالات کیے جا رہے تھے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے پریس کانفرنس میں اس حوالے سے کیے گئے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 10 مریض ہلاک ہوئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 312 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو مکہ میں سب سے زیادہ 557 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ریاض میں 488، مدینہ منورہ میں 392، جدہ میں 357، دمام 286، الحفوف 149، جبیل 149، طائف 81، قطیف 24، تبوک 18، بیش 15 اور زہران میں بھی 15 افراد کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب میں اسکریننگ کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے اور اب ایک دن میں 15 سے 18 ہزار کورونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور تقریبات میں شرکت کے باعث بڑی تعداد میں لوگ کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔